السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک انتہائی دلچسپ اور تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ اچھا، آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ سائل یعنی مانگنے والے اور مسئول یعنی جس سے مانگا جائے، ان کے درمیان موجود رشتے پہ ہے۔ جی بالکل، اور یہ رشتہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا بظاہر لگتا ہے۔ بالکل، مطلب آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مانگنے کا اصل فن کیا ہے، اور تاریخ کی ایک بہت عظیم دعا کیسے قبول ہوئی، اور ساتھ ہی ایک بہت بڑے دعوتی سفر کے کیا مقاصد تھے۔ اور اس سب کے ساتھ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ اپنے اندرونی غصے کو ختم کر کے عفو درگزر کی سچی ٹھنڈک کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست خاکہ ہے۔ میں تو اس سائل اور مسئول کے انوکھے رشتے کے بارے میں سوچ کر ہی حیران ہو رہی ہوں۔ مطلب ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ مانگنے والے اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ ہاں بالکل، بیگرز آر ناٹ چوزرز۔ لیکن دیکھیں، جب معاملہ ایک عام انسان اور اس کائنات کے خالق کا ہو تو یہ اصول تھوڑا گہرائی مانگتا ہے۔ عطا کرنے والے کا ہوتا ہے کہ اسے مانگنے والے کی کون سی ادا یا کون سا انداز پسند آتا ہے۔ یعنی سائل کا انداز بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں پرانی دعاؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہی یہ بتانا ہے کہ خدا کو مانگنے والوں کی کون سی ادائیں پسند ہیں۔ صحیح۔ اس کی ایک بڑی دلچسپ مثال ہے، جیسے کوئی خالہ جان ہوں اور ان کے کچھ پسندیدہ بچے ہوں، جیسے سید عبداللہ شاہ صاحب کے بچے تھے جنہیں پیار سے حامی شامی کہا جاتا تھا۔ ارے ہاں، حامی شامی۔ تو خالہ جان کیا کرتی تھی؟ وہ بازار جاتی اور ان بچوں کے لیے کوئی بھی اچھی چیز دیکھتی تو اسے فوراً سنبھال لیتی کہ جب یہ ملیں گے تو انہیں دی جائے گی۔ بالکل اسی طرح خدا بھی اپنے پیاروں کے لیے بہترین چیزیں سنبھال کر رکھتا ہے اور انہیں عطا کرتا ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے۔ میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہر تالے کی ایک مخصوص چابی ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب ہمیں وہ چابی ڈھونڈنی ہوتی ہے جو عطا کرنے والے کے مزاج سے میل کھاتی ہو، ہے نا؟ 100% درست بات کی آپ نے۔ حالات اور مزاج بدلتے رہتے ہیں نا، تو مختلف حالات کے لیے دعاؤں کے مختلف انداز سکھائے گئے ہیں۔ آپ ہر تالے کو ایک ہی چابی سے نہیں کھول سکتے۔ واقعی۔ اور مانگنے کی انہی بہترین اداؤں اور مخصوص چابیوں میں سے ایک شاندار مثال جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے۔ بے شک، وہ تو توکل کی ایک عظیم مثال ہے۔ ذرا اس وقت کے حالات کا تصور کریں۔ حضرت زکریا انتہائی بڑھاپے میں تھے۔ ہاں، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کی ہڈیاں تک کمزور ہو چکی تھیں اور بال سفیدی سے ایسے بھڑک اٹھے تھے جیسے آگ لگی ہو۔ بالکل، اور دوسری طرف ان کی بیوی بھی بانجھ تھیں۔ ظاہری اسباب تو بالکل ہی ختم ہو چکے تھے۔ اسباب کی دنیا میں تو واقعی کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ذرا بھی نا امیدی ظاہر نہیں کی۔ یہی تو ان کی وہ ادا تھی جو پسند آ گئی۔ انہوں نے اپنے مشن اور اپنی قوم کی فکر میں ایک ایسے وارث کی دعا کی جو خدا سے راضی ہو اور خدا اس سے راضی ہو۔ واہ، ذاتی خواہش نہیں بلکہ مشن کی فکر تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خدا نے اس دعا کو فوری قبول کر لیا۔ جی بالکل فوری، اور ایک ایسے بیٹے یعنی حضرت یحییٰ کی خوشخبری دی جس کا نام اس سے پہلے کسی انسان کا نہیں رکھا گیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک انسانی پہلو ہے جو مجھے بڑا انوکھا تضاد لگتا ہے۔ جب ان کو خوشخبری مل گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ ہاں، انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک طرف اتنا توکل کہ ناممکن حالات میں دعا مانگ لی، اور جب قبول ہو گئی تو گھبرا گئے۔ یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ دیکھیں، یہ بظاہر تضاد لگتا ہے، لیکن یہ خدا کی طرف سے ایک انتہائی لطیف اشارہ ہے۔ اچھا، کیسا اشارہ؟ اشارہ اس بات کا کہ انسان کتنا ہی اخلاص کیوں نہ دکھا لے، اس کے اندر کمزوری کا کیڑا کہیں نہ کہیں باقی رہ ہی جاتا ہے۔ یہ واقعہ دراصل ہماری اس اندرونی انسانی نفسیات کو بے نقاب کرتا ہے۔ صحیح، اور خدا نے انہیں یاد بھی تو دلایا تھا کہ جس نے تجھے تب پیدا کیا جب تو کچھ نہ تھا، اس کے لیے یہ بھی آسان ہے۔ بالکل، اور یہ دعائیں دراصل امت محمدیہ کے لیے تحفے کے طور پر محفوظ کی گئی تھیں تاکہ ہم سیکھ سکیں کہ مانگنا کیسے ہے۔ واقعی یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس دعا اور توکل کی طاقت کو عملی زندگی کے بڑے چیلنجز پر رکھ کر دیکھیں تو ایک انتہائی اہم دعوتی سفر کا ذکر آتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، ایک ایسا سفر جس کا مقصد آسٹریلیا میں پہلی احمدیہ مسجد کی بنیاد رکھنا اور مشن قائم کرنا۔
اور آسٹریلیا تو ایک ایسا ملک ہے جو مشرق میں ہوتے ہوئے بھی مکمل مغربی مزاج کا حامل ہے۔ لیکن وہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہاں مذہبی رواداری بہت زیادہ ہے، اور اس کے بعد کا جو سفر ہے نا وہ تو اور بھی دلچسپ ہے۔ فجی آئی لینڈ کا سفر؟ جی، فجی آئی لینڈ، جسے طبعی اور جغرافیائی لحاظ سے زمین کا کنارہ کہا جاتا ہے۔ زمین کا کنارہ، واہ! اور وہاں سے ڈیٹ لائن بھی تو گزرتی ہے نا؟ بالکل، ڈیٹ لائن یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک قدم آگے رکھنے سے آنے والا کل آ جاتا ہے اور پیچھے رکھنے سے گزرا ہوا کل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ماضی اور مستقبل آپس میں گلے مل رہے ہوں۔ کتنا مسحور کن تصور ہے۔ اور اس سفر میں سنگاپور کا قیام اور پھر واپسی سیلون یعنی سری لنکا کے راستے سے ہوگی۔ جی، یہ ایک بہت طویل اور صبر آزما سفر ہے۔ اب تصور کریں کہ ایسے اسفار میں جہاں لوگ بہت عرصے بعد کسی نمائندے سے ملتے ہیں تو ان کی نفسیات کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ ان کا رویہ بالکل اس شخص جیسا ہوتا ہے جس کے پاس سونے کے انڈے دینے والی بطخ آ گئی ہو۔ ارے باپ رے، سونے کے انڈے دینے والی بطخ! ہاں نا، وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں اسے ذبح کرے اور سارے انڈے نکال لیں۔ وہ سب کچھ ایک ہی وقت میں سیکھنا اور حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے، لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ اس سے تو اس نمائندے پر کام کا دباؤ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہوگا۔ کیا یہ دباؤ ذاتی ہوتا ہے یا نمائندگی کا؟ دیکھیں، یہ دباؤ ذاتی بالکل نہیں ہوتا۔ یہ ایک پوری جماعت اور ایک بہت بڑے مقصد کی نمائندگی کا بوجھ ہوتا ہے، اور اسی لیے اس دباؤ کو سنبھالنے کے لیے کثرت سے دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فتح اور کامیابی حاصل ہو۔ بالکل، لیکن کسی بھی بڑے مقصد یا سفر کی کامیابی کے لیے صرف جانے والے کا کام تو کافی نہیں ہوتا نا۔ پیچھے رہنے والے لوگ اور پوری کمیونٹی کا آپس میں امن و سکون سے رہنا بھی تو ضروری ہے۔ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے اپنے جذبات پر قابو رکھنا پڑتا ہے۔ یہاں سب سے اہم چیز ہے نفس امارہ پر قابو پانا۔ نفس امارہ یعنی وہ نفس جو برائی پر اکساتا ہے؟ جی بالکل۔ اصول یہ ہے کہ انسان کو اس نفس امارہ پر سوار ہونا چاہیے، نہ کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ انسان پر سوار ہو جائے۔ صحیح۔ اور یہ تب سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے جب کوئی زیادتی کر دے، مطلب خواہ وہ زیادتی اندر سے ہو یعنی اپنوں میں سے یا باہر سے ہو۔ بالکل، لیکن ایسے وقت میں اسے صبر اور حوصلے سے برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ انتقام کی طرف جاتے ہیں تو وہ ایک جھوٹی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ہاں، وہ انتقام سے ملنے والی ٹھنڈک کو ایک جلی ہوئی ٹھنڈک کہا گیا ہے، جیسے آگ لگنے کے بعد راکھ کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا۔ جی بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں جب اس بارے میں سوچ رہی تھی تو مجھے لگا یہ کتنا گہرا خیال ہے۔ مطلب انتقام کی ٹھنڈک کو راکھ سے تشبیہ دینا۔ بظاہر تو راکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اس کی بنیاد تو مکمل تباہی پر ہوتی ہے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ راکھ کی ٹھنڈک میں زندگی نہیں ہوتی، جبکہ جو حقیقی، سچی اور تسکین بخش ٹھنڈک ہے وہ تو معاف کر دینے میں ہے، یعنی عفو میں۔ واقعی، عفو کی طاقت ہی تو معاشرے کو جوڑے رکھتی ہے۔ جی، اور خاص طور پر جب اتنا بڑا دعوتی مشن چل رہا ہو تو پیچھے صفوں میں اتحاد اور درگزر کا ہونا سب سے بڑی طاقت بن جاتا ہے۔ لیکن اب امن و سکون کے ساتھ ساتھ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے ایک منظم انتظامی ڈھانچہ بھی تو درکار ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، جذبات اپنی جگہ، لیکن نظام چلانے کے لیے ایک مضبوط سٹرکچر بہت ضروری ہے۔ اسی لیے سفر کے دوران پیچھے نظام کو چلانے کے لیے باقاعدہ ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں۔ ہاں، جیسے قائم مقام ناظر اعلیٰ کے طور پر۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہیں مکمل اختیارات حاصل ہوں گے تاکہ کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور امیر مقامی کے طور پر کون ذمہ داریاں نبھائے گا؟ امیر، اور صرف یہی نہیں بلکہ مساجد کے امام اور دیگر امور کے لیے بھی باقاعدہ ترتیب بیان کی گئی ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی منظم طریقہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے مقاصد کے لیے صرف دعائیں نہیں، عملی اقدامات بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ بالکل، اور یہ عملی اقدامات تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب آپ کے مانگنے کی ادا درست ہو۔ کیا بات ہے! تو اس تفصیلی گفتگو کے بعد میں اپنے سننے والوں کے لیے ایک حتمی سوال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ہم روزانہ زندگی میں اپنے رب سے بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے مانگنے کے انداز، اپنی اس ادا پر غور کیا ہے؟ بہت گہری بات کی آپ نے۔ کیا ہم اس تالے کی درست چابی استعمال کر رہے ہیں؟ بالکل، یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہر انسان کو تنہائی میں بیٹھ کر گہرائی سے سوچنا چاہیے۔
بے شک. ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے. یوٹیوب چینل اسلامک گائیڈ لائنز انفو